اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، اسلام کے روح سے سوسائٹی کتنے ہیں؟ اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں دو قسم کے سوسائٹی۔ اس سلسلے میں اگر ہم 24 نمبر سورہ نور اس کے 26 نمبر آیت کو دیکھیں گے، یہاں اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے ساتھ رہتی ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے۔ وہ اس سے بری الذمہ ہے، جو کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ یہاں دو سوسائٹی ہمیں پتہ چلا، ایک خبیثوں کا ہے اور ایک پاک اور نیک لوگوں کے ہے۔ دنیا میں اس وقت پاک لوگوں کا ملک ہو سکتا ہے جہاں دین اللہ قائم ہوں گے، جہاں کے لوگ اس بات پہ بلیو کریں گے جو 2 نمبر سورہ البقرہ اس کے 165 آیت پہ لکھا ہوا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کے سوا اپنے لیے رہبر ہمسر بنا لیتے ہیں، وہ ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، پر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، اور جنہوں نے ظلم کیا کاش وہ عذاب کو دیکھ سکتے۔ بے شک تمام قوت اللہ ہی کی ہے اور اللہ یقیناً سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو تمام قوت اللہ کے لیے جب کسی ملک میں دکھایا جائے گا، کسی ملک میں اس پہ عمل ہوگا، تو وہاں اگر ہندو بسیں گے، عیسائی بسیں گے، یہودی بسیں گے، قادیانی بسیں گے، مسلمان شیعہ، مسلمان سنی، مسلمان سلفی بسیں گے، یا بدھ مت کے لوگ بسیں گے، سکھ بسیں گے، بہائی یا غخانی، رافضی یا بحیری، داودی، یہ لوگ اگر بسیں گے تو ان کو ٹیکس دینا ہوگا، جزیہ دینا ہوگا، چونکہ ملک ہے مسلمین کا، وہاں قانون جو ہے وہ اسلامی ہوں گے۔ تو اسلامی قانون کے تحت یہ سب لوگ رہ تو سکتے ہیں، مگر ان کو ٹیکس دینا ہے ان کے حفاظت کے لیے۔ اگر اسلام کے روح سے دیش مسلمین کا ہے تو یہاں کے سوسائٹی جو ہے وہ شانتی اور سکون کی ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو اشانتی اور بدسکونی کے سوسائٹی ہے، جو گندوں کے سوسائٹی ہے، وہ مسلم ملک میں رہیں گے لیکن ان کو الگ کر دیا جائے گا اور ان کے امن و امان کے لیے ان سے جزیہ لیا جائے گا۔ یہ ہے اسلامی قانون۔ تو اسلام کے روح سے سوسائٹی ہمیشہ دو طرح کے ہیں، جہاں پہ ان القوت للہ جميعا ہوں گے، وہاں نان مسلم سب بسیں گے لیکن ان کے سوسائٹی الگ ہوں گی، اور ان سے جزیہ لے کے ان کو حفاظت کیا جائے گا۔ کسی طرح کے ان کو نہ تکالیف دی جائیں گی، نہ ان کو کسی قسم کا کوئی ضرر پہنچایا جائے گا۔ ان کے حفاظت کے لیے انہی کی طرف سے جزیہ لے کر، ٹیکس لے کر، ان کے خرچہ سے ان کو پرامن طریقے سے رکھا جائے گا، بھلے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، قادیانی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، سلفی ہو، یا اغاخانی ہو، رافضی ہو، بحیری ہو، داودی ہو، سکھ ہو، بودھا ہو، بہائی ہو، جو بھی ہو،
چونکہ یہ مسلمین کے سوسائٹی میں اپنے کو رہنے کے لیے قبول کیا ہے تو ان کو امن و امان سے رکھا جائے گا. اور مسلمین کے سوسائٹی، مسلمین کے دیش، ان القوۃ للہ جمیعا، وہاں پہ دین اللہ قائم رہیں گے. اس سلسلے میں اگر ہم 2 نمبر سورہ البقرہ اس کے 193 آیت کو دیکھیں اور 9 نمبر سورہ التوبہ کی 29 نمبر آیت کو دیکھیں، تب بھی ہم کو پتہ چلے گا کہ دین اللہ جب قائم ہوں گے تو وہاں بے دین لوگ سب رہ سکتے ہیں. چونکہ دین اللہ کو فروغ دینے والا، دین اللہ کو حفاظت کرنے والا یہ مسلمین کہلاتے ہیں. مومنین اور مسلمین کی جماعت ہے. ان کو ہم ہرگز مسلمان شیعہ، مسلمان سنی یا مسلمان سلفی کہہ ہی نہیں سکتے. نہ قادیانی کہہ سکتے ہیں اور نہ بہائی کہہ سکتے ہیں، نہ بحیری، داودی، آغا خانی، رافضی. یہ لوگ دین اللہ کو حفاظت کرنے والے نہیں، ان کے پاس اپنے ہی دین ہے. تبھی تو سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو حزب بما لدیہم فرحون. یہ جو دیوبندی ہے، بریلوی ہے، تبلیغی ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، سلفی ہے، یہ اپنے ہی قوانین کو لے کے خوش ہیں، اپنے ہی جو مذہب اور ان کے جو مسالک ہے اسی کو لے کے یہ خوش ہیں. دیوبندی لوگ اپنی دیوبندیت پہ فخر کرتے ہیں، بریلوی لوگ اپنی بریلویت پہ فخر کرتے ہیں. تبلیغی جماعت کے 2 ٹکڑے جو زبیر گروپ ہے یا سعد گروپ ہے، یہ اپنے گروپ کو لے کے خوش ہیں. اسی طرح شیعوں میں بہت سارے فرقے ہیں. قادیانیوں میں لاہوری گروپ ہے، قادیانی گروپ ہے، یہ اپنے ہی جگہ پہ خوش ہیں. تو یہ لوگ دین اللہ کو حفاظت نہیں کریں گے. دین اللہ کو حفاظت کریں گے صرف مسلم اور مومن. ان کے سوسائٹی میں یہ لوگ رہ سکتے ہیں لیکن ان کو الگ رکھا جائے گا اور ان کو حفاظت کیا جائے گا. کسی قسم کا کوئی تکالیف اور کوئی ضرر ان کو نہیں پہنچایا جائے گا. اور اس کی وجہ سے ان سے جزیہ لیا جائے گا. ان سے کیا لیا جائے گا؟ ٹیکس. یہ ہے اسلام کے روح سے اسلامی سوسائٹی اور نان اسلامی سوسائٹی کا تصور.